آپ نے فلموں اور کہانیوں میں ننجاز کے بارے میں سنا ہوگا، جنہوں نے منہ پہ ماسک اور ایک بڑی سی ٹوپی پہنی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ننجا بچا ہے جس کے پاس وہ تمام سکل ہیں جو ننجا کے پاس ہونے چاہئیں، اور اس کا نام جینیچی کاواکانی ہے، اور وہ بین قبیلے کا 21واں سربراہ ہے جس کی 500 سال پہلے تک کی تاریخ موجود ہے۔ یہ ننجا قبیلہ جاسوسی اور قتل و غارت میں مشہور تھا۔ مختلف علاقوں کے سربراہ ان سے پیسوں کے بدلے جاسوسی اور قتل و غارت کرواتے تھے۔ جینیچی کا کہنا ہے کہ اس نے یہ آرٹ 6 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا۔ اس نے ان تمام علوم میں مہارت حاصل کی جو ایک ننجا کے پاس ہونے چاہئیں۔ اس نے بتایا اس نے یہ فن ایک بدھسٹ ماسٹر سے سیکھا۔ جینیچی کی ٹریننگ کے دوران اس کی قوت سماعت پر کام کیا گیا، اور اب اس کی قوت سماعت اتنی تیز ہے کہ ساتھ والے کمرے میں گرنے والی سوئی کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ گھنٹوں تک بیٹھا آگ میں دیکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوتا جیسے وہ خود شعلوں میں داخل ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ اس کی ٹریننگ میں مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال بھی تھا، جس سے وہ دوری سے ہی دشمن کا گلا کاٹ سکتا ہے۔ اسے دیواروں پہ چڑھنا، اونچائی سے چھلانگ لگانا بھی سکھایا گیا، اور مختلف کیمیکل مکس کر کے دھماکہ دار مواد بنانا بھی اس کی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے سخت تپش اور سخت سردی کو برداشت کرنا بھی سکھایا گیا، اور کئی دن پانی اور کھانے کے بغیر رکھا جاتا۔ یہ لوگ مختلف قسم کے زہر بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے تاکہ دشمن کو آسانی سے قتل کیا جا سکے۔ اگر آپ انہیں ایک مکمل کلنگ مشین کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جینیچی نے بتایا کہ 19 سال کی ہی عمر میں اسے ماسٹر کا خطاب مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام ہتھیار جو کہ ایک ننجا کا اثاثہ ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک ننجا کی اصل طاقت اس کا اچانک حملہ کرنے کی صلاحیت اور دشمن کی کمزوری کا استعمال ہے، جسمانی طاقت اور قوت نہیں۔ اور ننجا کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے چھپنے کی صلاحیت ہے۔ جینیچی کا کہنا ہے کہ وہ اب اس فن کو اپنے ساتھ ہی لے کے مر جائے گا، لیکن کسی کو نہیں سکھائے گا، کیونکہ آج کل کے دور میں نت نئے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے اس فن کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔